حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک شاگرد تھا. تو ایک دن وہ راستے سے جا رہا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا. تو راستے میں ایک میرا جسم میری مرضی والی عورت کا گھر پڑتا تھا. اس نے بہانے سے بلایا کہ بھئی اندر مریض ہے، اسے مولوی صاحب دم کرنا ہے. یہ مولوی صاحب بیچارے سیدھے ہوتے ہیں، کوئی قرآن خوانی کے لیے لے جائے تو ٹھیک ہے جی تیار ہیں، کوئی کسی دم درود کے بہانے لے جائے تو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تو یہ بیچارہ چلا گیا، ٹھیک ہے مریض ہے، کوئی دم کرنا ہے. یہ اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا. اب یہ سمجھ گیا کہ اس عورت کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، اس عورت کی نیت تو بڑی خراب ہے. اب ہمارے جیسا آج کا نوجوان ہوتا کہتا جی مجبوری تھی، کیا کرتے، وہ تو خود لائن دے رہی تھی، مجبوری تھی. نہیں، وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اس عورت کی نیت تو بری ہے، اب اس سے بچا کیسے جائے. جب کوئی بچتا ہے تو اللہ راستے خود بنا دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تو 7 دروازے بند. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. تو یہ شاگرد نے کہا کہ اچھا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے باتھ روم جانا ہے. تو کہنے لگی ٹھیک ہے ہو کر آ جاؤ. جب یہ ٹوائلٹ گیا تو وہاں پر جو پاخانہ، جو گندگی پڑی تھی، اس نے اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا. کچھ یہاں کچھ وہاں، سارا مل کے باہر آیا تو اس سے بدبو کے بھبوکے آ رہے تھے. عورت کہنے لگی چھی 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 چھی، اتنا گندا، چل یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، بھاگ جا. وہ بھاگا، باہر نکلا، جان چھوٹی. بڑا پریشان تھا کہ میں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ پاخانہ کہاں سے لگا. جلدی جلدی گیا مدرسے کے غسل خانے میں، نہایا دھویا، کپڑوں کو دھویا اور چپکے سے آ کے، کیونکہ درس حضرت کا شروع ہو چکا تھا، یہ آخر میں آ کر بیٹھ گیا. یہ آ کر بیٹھا تو حضرت نے درس کے دوران کتاب بند کی اور پوچھا کہ یہ خوشبو کون تیز خوشبو لگا کر آیا ہے. تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت جب سے یہ بندہ آیا ہے، یہ دیر سے آیا ہے، اس وقت سے یہ خوشبو آ رہی ہے. حضرت نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بتا یہ خوشبو کہاں سے لایا، کہاں سے لگائی. حضرت کی بصیرت تو کام کر چکی تھی، حضرت سمجھ چکے تھے کہ یہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ عام خوشبو نہیں ہے. پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے سارا واقعہ حضرت سے ذکر کیا، بیان کیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ تھا اور اب میں نہا بھی چکا ہوں، کپڑے بھی میں دھو چکا ہوں، لیکن جہاں جہاں میں نے گندگی لگائی تھی وہاں سے میرے جسم سے اور میرے کپڑوں سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے. تو اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اس کی خاطر وقتی طور پر گندگی لگائی، بدبو لگائی، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو خوشبودار کر دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہی خواجہ مشکی پڑ گیا تھا، اس کو خواجہ مشکی کہنے لگ گئے. تو یہ ہے کہ جب بندہ بچنا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں.